الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس میں جب یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ کسی علاقے کسی ملک میں انقلاب برپا کرنے کے لیے 6 سٹیپس پر مشتمل ایک جد و جہد درکار ہے۔ پہلا سٹیپ کہ کوئی انقلابی نظریہ اور فلسفہ ہو جو واقعی انقلابی ہو اور ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کی جڑوں پر تیشہ بن کر گرے، اور نمبر 2 یا تو نیا ہو تاکہ وہ اپنی نئی اصطلاحات کے حوالے سے لوگوں کو ایڈریس کر سکے، یا پرانا ہو تو اسے جدید اصطلاحات اور وقت کی جو ذہنی سطح ہے اس کے اوپر ری انٹرپریٹ کیا جانا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اس فلسفے اور نظریے کو پھیلایا جائے اور اس میں جتنے بھی اویلیبل، جتنے بھی ممکن الحصول ہوں ذرائع، ان سب کو استعمال کیا جائے۔ اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ جو لوگ بھی اس نظریے اور فلسفے کو آن اٹس فیس ویلیو قبول کریں، شعوری طور پر قبول کریں، انہیں آرگنائز کیا جائے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ انقلاب کا تقاضا کیا ہوگا؟ ایک نظام کو بدلنا، نظام جو ایگزسٹنگ ہے اس کے ساتھ پریولیجڈ طبقات ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہیں، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ یہ چاہیں گے کہ اس نظام کو کوئی نہ چھیڑے، سٹیٹس کو رہنا چاہیے، جو نظام ہے قائم رہے۔ اگر وہ جاگیردارانہ نظام ہے، جاگیردار چاہیں گے اسی طرح برقرار رہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، سرمایہ دار چاہے گا اسی طرح قائم رہے، بادشاہی نظام ہے، بادشاہی خاندان چاہے گا اسی طرح برقرار رہے۔ اینڈ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ، وہ راستہ روکیں گے لا محالہ، پوری طاقت کے ساتھ۔ تو جب یہ تصادم ہونا ہے تو تصادم کے لیے ایک منظم طاقت کی ضرورت ہے، ایک ہجوم، ایک انبوہ، ایک کراؤڈ جو ہے وہ اس مرحلے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ آرگنائزیشن از دی سیکنڈ نیسیسری اسٹیپ۔ اس آرگنائزیشن کے بھی 2 کوالیفیکیشنز جو ہے ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ اسے ڈسپلنڈ ہونا چاہیے، فلی ڈسپلنڈ، جیسے کہ ہمارے ہاں محاورتاً فوج کا ڈسپلن ہوتا ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ لسن اینڈ اوبے۔ فوج میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی افسر اپنے ماتحت سے کہے یہ کرو اور وہ کیسا، پہلے مجھے سمجھائیں کیوں کروں، اس میں مصلحت کیا ہے۔ There's not to reason why، یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ریزن کریں کیوں۔ There's but to do and die۔ Their duty is کہ جو کچھ حکم دیا گیا اس پر عمل کرے، موت آتی ہے تو آئے۔ یہ ہے فوج کا ڈسپلن، اسی کو سم و طاعت، لسن اینڈ اوبے۔ جب تک یہ ڈسپلن اتنا مضبوط نہیں ہوگا انقلاب کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ لوز ایسوسیشنز، ڈھیلی ڈھالی قسم کی تنظیمیں، ڈھیلی ڈھالی قسم کے ادارے، وہ علمی کام کر سکتے ہیں، وہ تبلیغی کام کر سکتے ہیں، اور مختلف قسم کے اصلاحی کام کر سکتے ہیں، انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ For a revolution you have to have a disciplined party، منظم، سم و طاعت والی، فوج والا ڈسپلن۔ یہ تو آپ کو یاد آ گئی ہوگی، یہ نظم ہے، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں پڑھی تھی۔ کسی جنگ نے ایک رسالہ تھا، شاید 600 سوار تھے اس میں، انہیں حکم دے دیا گیا، ان کا جو بھی کمانڈنگ آفیسر تھا، حملہ کرو، چارج دی لائٹ بریگیڈ۔ اب وہ بریگیڈ والوں کو معلوم تھا
کہ جدھر ہمیں حملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ادھر سامنے بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، دائیں طرف بھی توپیں ہیں، بائیں طرف بھی توپیں ہیں. Cannons to right of them, cannons to left of them, cannons in front of them. Someone has blundered. انہوں نے یہ سوچا کہ کسی نے غلطی کی ہے، بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی. ان حالات میں حملے کا حکم ظاہر بات ہے کہ بھول کے رکھ دے گیا، لیکن but there's not to reason why. There's but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 کے 600 جو ہے وہ موت کی وادی میں اتر گئے. یہ ہے وہ فوج کا ڈسپلن. There's not to reason why. There's but to do and die. تو ڈسپلن جو ہے انقلابی جماعت کا اس طرز کا ہونا ناگزیر. نمبر 2، اس انقلابی جماعت کے واقعتاً انقلابی ہونے کے لیے دوسری شرط جو لازم ہے، جو پوری ہونی چاہیے، کہ اس میں جو مراتب ہیں، جو کارڈرز ہیں، اس میں جو لیولز ہیں، ان میں کسی شخص کی حیثیت کا تعین ہونا چاہیے اس کی محنت کی بنیاد پر، اس کی اماؤنٹ آف سیکریفائس، کتنی قربانی وہ دے رہا ہے، کتنی جانفشانی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے اس کا رتبہ معین ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ایگزسٹنگ ان کا سوشل آرڈر تھا اس میں کوئی شخص اونچا تھا تو وہ یہاں بھی آ کر اونچا ہو جائے. مثال کے طور پر ہندو معاشرے میں برہمن اونچا ہے، شودر نیچا ہے. اب اگر کمیونسٹ پارٹی میں بھی برہمن آئے تو اونچا ہو اور شودر آئے تو نیچا رہے، تو یہ پھر انقلابی پارٹی نہیں ہے. یہاں تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ شودر جو ہے وہ چاہے اپنے سوشل کارڈر کے اعتبار سے اس معاشرے میں گھٹیا ہے، لیکن اگر اس نے محنت زیادہ کی ہے، کوشش زیادہ کی ہے، قربانی زیادہ دی ہے، جانفشانی زیادہ کر رہا ہے، محنت زیادہ کر رہا ہے، تو اسے آگے بڑھنا چاہیے. اور اگر کوئی برہمن جو ہے وہ اس اعتبار سے پیچھے رہ گیا تو اسے پیچھے ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ شودر کمانڈ کرے اور برہمن جو ہے وہ اس کی کمانڈ میں ہو، اس کو اس کا حکم ماننا پڑے. یہ اگر نہیں ہے تو پھر یہ انقلابی پارٹی نہیں ہے. تو ایگزسٹنگ جو سوشل سٹیٹس ہوتے ہیں ان کی کوئی ریفلیکشن اس پارٹی میں نہیں ہونی چاہیے. یہ 2 شرطیں پوری ہوں گی تو وہ ایک انقلابی پارٹی شمار ہوگی، اور اگر یہ دونوں شرطیں پوری نہیں ہیں تو پھر وہ انقلابی پارٹی نہیں. نمبر 3، تھرڈ سٹیپ، اب ان لوگوں کی تربیت کرنی ہے، ٹریننگ کرنی ہے. میں کوئی اسلامی لفظ استعمال نہیں کر رہا، ابھی نوٹ کر دیجیے اس کو اچھی طرح، بلکہ جنرل ٹرمز میں جن کو آپ سمجھتے ہیں، تاکہ اس کے حوالے سے بات واضح ہو جائے. تیسری چیز ٹریننگ ہے. ٹریننگ کس بات کی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے جو کارکن ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کے ذہنوں میں ان کا جو انقلابی فلسفہ ہے وہ ہر وقت مستحضر رہنا چاہیے. ظاہر بات ہے کہ ان کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، ان کی محنت، ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کی بھاگ دوڑ، یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہوگی کہ ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو انقلابی تصور ہے، انقلابی فلسفہ، وہ ان کے ذہنوں میں تازہ ہے یا نہیں. اگر یہ پیچھے نیچے چلا گیا، اس کے اوپر ظہول طاری ہو گیا، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان میں وہ ارج، وہ جذبہ، وہ شوق اور جوش اور خروش نہیں رہے گا کہ جو انقلاب کے لیے لازم ہے. To keep this revolutionary ideology always fresh in the minds of the workers. نمبر 1. نمبر 2، ڈسپلن کی عادت ڈالنا. اس کے لیے بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. مشکل کام ہے، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ ہوئی تھی، یہ بھی میری طرح کا انسان ہے، میری بھی رائے ہے، کیوں میں اپنی رائے کو نیچے پھینک دوں؟ ظاہر بات ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کوئی سرکاری محکمہ ہے، اس میں ایک افسر ہے، ایک اس کے نیچے ہے، وہ تو اس لیے مانتا بھی میرا افسر ہے، اور اس لیے مانتا ہے مجھے ملازمت کرنی ہے، ورنہ مجھے ملازمت سے برخاست کر دیا جائے. انقلابی جو کارکن ہوتے ہیں وہ تو والنٹری ورکرز ہوتے ہیں، وہ کسی تنخواہ کے لیے تو نہیں کام کر رہے ہوتے، ان کے اپنے کوئی جو ہے مفادات تو اس میں نہیں ہوتے، لہذا وہ اس اعتبار سے تو برابر ہے، اکوی اسٹیٹس ہے.
اب ان میں سے ایک شخص فرض کیجئے کہ کمانڈر بنا دیا گیا ہے، تو ہے تو انہی میں سے ایک شخص نا، تو کیوں مانے اس کی بات؟ اپنی بات کیوں نہ منوائے؟ پریشرائز کرے، سب ملا کر جتھا بندی کر کے اپنی رائے جو ہے اس کے اوپر ٹھوسے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ سموتات لسن اینڈ اوبے ان اے والنٹری آرگنائزیشن۔ فوج ہے، فوج میں ظاہر بات ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنی تنخواہ کے لیے فوج میں ریکروٹ ہوا ہے، ترقی کے امکانات ہے، اگر اس کی جو ہے پرسنل ریکارڈ کے اوپر کوئی چھینٹے آ گئے تو آگے ترقی رک جائے گی۔ وہاں تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے، لیکن یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے، جس کو کہا ہے کسی شاعر نے بڑی خوبصورتی سے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ یہ تنظیم کی تسلیم کی خو ڈالنا، عادت یہ کلٹیویٹ کرنا، اپنے اندر اس عادت کو پروان چڑھانا کہ جو حکم ملے گا مانوں گا۔ یہ ہے ٹریننگ، ریولوشنری ٹریننگ کا دوسرا ایسپیکٹ۔ تیسرا ایسپیکٹ، اس ریولوشنری ٹریننگ کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ تن من دھن یہاں تک کہ جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ انقلاب بہرحال جن مراحل سے ہو کر گزرتا ہے ان میں جانیں دینی پڑتی، اگر یہ جذبہ نہیں ہو گیا ہے، کم وقت میں جان مال آبرو ہر شے میں قربان کرنے کو تیار ہوں، یہ نہیں ہوگا تو انقلاب نہیں آتا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے انقلاب نہیں آتا، آرام سے جو ہے وہ کلبیں چل سکتی ہیں، وہ حلقہ احباب جو ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن کوئی لٹریری سرکل ہو، کوئی اور اسی طرح کا سوشل سرکل ہو، لیکن نہیں، انقلاب لانے کے لیے تو ہر شے قربان کر دینے کے لیے انسان کو ذہناً تیار ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ تو پری ریکویزٹس ہیں فار اینی ریولوشنری ٹریننگ، کوئی بھی ریولوشنری ٹریننگ، خالص دنیاوی انقلاب ہو، خالص مادی انقلاب ہو، یہ تین چیزیں تو لازم ہیں۔ نمبر ایک کہ انقلابی نظریہ مستحضر رہے ہمیشہ، وہ کہیں تحت الشعور میں یا نیچا یادداشت کی گہرائیوں میں نہ اتر جائے۔ It should remain fresh at the conscious level of your mind، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت ہو جائے حکم سننے اور ماننے کی۔ اس کے لیے انسان جو ہے ذہناً قلباً نفسیاتی طور پر تیار ہو جائے۔ نمبر تین، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ البتہ اگر ریولوشن کوئی ایسا ریولوشن ہے جس کے کوئی اخلاقی اور روحانی ڈائمینشنز بھی ہیں، یہاں میں پہلی مرتبہ جو ہے اس بحث میں اسلام کا لفظ لا رہا ہوں، اس لیے کہ بالآخر تو ہمیں جو گفتگو کرنی ہے وہ اسلامی انقلاب کے بارے میں۔ تو اسلامی انقلاب محض ایک دنیاوی اور مادی انقلاب نہیں، یہ ایک روحانی انقلاب بھی ہے، اس کے مورل اور اسپرچول ڈائمینشنز ہے۔ لہذا چوتھی چیز اسلامی انقلاب کے لیے لازم ہے اخلاقی تزکیہ، روحانی ترقی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو اسلامی انقلاب نہیں آ سکے۔ یو ول فیل سم ویئر، کسی جگہ جا کر معلوم ہوگا کہ اب ہماری پیش رفت رک گئی۔ یہ تین ہیں قدم جن کو میں نے گن کر آپ کو بتایا، تین سٹیپس، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے یہ تینوں بیک وقت چلتے ہیں۔ دعوت، تنظیم، تربیت، یہ پروسیس چلتا رہے گا۔ دعوت جاری ہے، جو آ رہے ہیں انہیں تنظیم میں شامل کیا جا رہا ہے، انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ کہنے کو اس کو جب ہم اینالائز کریں گے تو تین باتیں کہہ دیں گے، لیکن حقیقت میں یہ ایک کنٹینیوس اور کنٹمپریری پروسیس ہے، ایک ہی وقت میں یہ تین کام ہوتے ہیں۔ چوتھا عمل، چوتھا سٹیپ، وہ بھی ان تینوں کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمجھانے میں آپ اس کو نمبر 4 پہ رکھ رہا ہوں۔
وہ ہے پیسو ریزسٹنس، صبر محض۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے تو آپ بھی جواب دیں ترکی بترکی، ایٹ دی لیگل لیول اٹس یور رائٹ۔ کوئی آپ کو تھپڑ مارتا تو آپ بھی تھپڑ مارے، قصاص آپ کا حق ہے۔ لیکن نہیں، ریولوشنری دعوت اور تبلیغ، ریولوشنری دعوت کے لیے لازم ہے کہ ایک حد تک، ایک سٹیج تک صورت یہ رہے کہ لوگ گالیاں دیں اور آپ جوابی گالی نہ دیں، بلکہ ہو سکے تو کوئی خوش کلامی کا مظاہرہ کریں۔ لوگ پتھر مارے، آپ جوابی طور پر پتھر نہ مارے، ہو سکتا ہو تو پھول پیش کریں۔ ٹیک ایوری پرسیکیوشن ویدر وربل اور فزیکل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، لیکن عدم پیچھے نہ ہٹے۔ تو دو لفظ جو میں نے استعمال کیے تھے جدید ٹرمینالوجی کے، پیسو ریزسٹنس، پیسو، لیکن ریزسٹنس ہے اس میں۔ ریزسٹنس کیا ہے؟ پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اپنے نظریے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے اس فلسفے کو پھیلانے سے باز نہیں آئیں گے۔ ہمیں مارو، پیٹو، جیلوں میں ڈالو، ہم جوابی کارروائی کوئی نہیں کریں گے۔ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے، لیکن اپنے کام کو جاری رکھیں۔ دس از دی میننگ آف پیسو ریزسٹنس۔ ایکٹیو اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے رہا، لیکن ریزسٹنس اس معنی میں ہے کہ کھڑے ہیں ڈٹے ہوئے۔ اب یہاں اس کی بھی کچھ سٹیجز ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ تصادم جو ہے، اگرچہ اس میں تشدد تو ہوتا ہے، ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے، دی ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کی جو پریولیج کلاسز ہے ان کی طرف سے تشدد ہوگا۔ لیکن یہ تصادم شروع کس نے کیا؟ یہ تصادم انقلابی شروع کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا تمہارا نظام غلط۔ لوگ رہ رہے تھے، آرام سے رہ رہے تھے، جو بھی کچھ تھا، کوئی ڈاؤن ٹراڈن تھے تو انہوں نے بھی اپنی قسمت کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے ہماری قسمت یہی ہے۔ وہ غلام تھے تو انہوں نے بھی ریکنسائی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے ہماری قسمت یہ ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر کہا یہ ظالمانہ نظام تھا، یہ غلط نظام، اسے بدلنا چاہیے۔ Who initiated the process? The process is initiated by the revolutionaries. جب وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ نظام غلط ہے، یہ ظالمانہ ہے، یہ ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، جب آپ یہ الفاظ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں نظام کے اوپر، ظاہر بات ہے اس نظام کو ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ It is bound to retaliate. It has to resist. البتہ اس نظام کی طرف سے ریٹیلیشن کے دو سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج ہوتی ہے وربل پرسیکیوشن۔ میں اردو محاورے میں استعمال کروں گا یا قرآن مجید کے الفاظ میں پھونکوں سے بجھانا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا، یا جسے ہم کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دینا۔ اجی پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے۔ ہمارے نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے میاں، تمہارے دماغ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے۔ یو ہیو گون کریزی۔ یہ فینیٹکس ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہو گئے۔ What has happened to them؟ یہ پرسیکیوشن، اور یہ پرسیکیوشن بھی عام لوگوں پر نہیں ہوگی۔ اگر اس دعوت کا کوئی ایک داعی ہے، ایک لیڈر ہے، وہ فوکس بن جائے گا اس کا۔ اگر کئی ہے تو وہ فوکس بن جائیں گے، تاکہ ان کے اندر جو عزیمت ہے، جو ارادہ ہے پختہ، their will power، اس کو کرش کر دیا جائے۔ پاگل ہے، دماغ خراب ہے، جھوٹا ہے، پتہ نہیں کہیں اور کا کوئی فلسفہ لا کر ہمارے اوپر تھوپنا چاہتا ہے۔ کوئی سی یہ ساری وربل پرسیکیوشن ہوگی، مذاق اڑایا جائے گا، استہزاء ہوگا، تبصر ہوگا،
تاکہ یہ کہ اس کی اندر سے اس کی قوت ارادی کچھ نہیں جائے. کریکٹر اسیسینیشن ہوگی تاکہ اس کے اندر جو وہ ہمت ہے وہ ختم ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ اگر اس کی ہمت ختم ہو گئی تو باقی سب تو خود بخود ہی بیٹھ جائیں گے. لیکن پھر سیکنڈ سٹیج اس وقت آتی ہے جب کہ وہ اس نظام کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ یہ محسوس کرے کہ ہمارے یہ چٹکیوں میں اڑانے سے تو یہ بات ختم نہیں ہو رہی. جسے ہم نے ایک مشت غبار سمجھا تھا یہ تو ایک آندھی کی شکل اختیار کر رہی ہے. اسپیشلی جب دو طبقوں میں وہ بات پہنچنے لگے، نفوذ کرنے لگے، ایک ڈاؤن ٹراڈن طبقات جو ہیں انہیں شعور ہونا شروع ہو جائے ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم کیوں غلامی کے اوپر راضی ہوئے ہیں، ہم کیوں ان کے تابع ہیں، ہم کیوں مستضعفین بنے ہوئے ہیں. ہم مستضعفین بنے ہوئے تبھی تو یہ مستکبرین بن گئے نا. جب یہ شکل ہوتی ہے تو اب انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ تو گویا کہ جو بارود کا گودام تھا اس کے قریب اب چنگاری جا رہی ہے، یہ تو ایک دم اگر بلو اپ ہو گیا تو کیا ہوگا. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، پھر تو یہ ہوگا غلام کھڑے ہو جائیں گے اپنے آقاؤں کے خیموں کی تنابیں کاٹ ڈالیں گے. اور نمبر دو، جب انہیں یہ محسوس ہو کہ یہ انقلابی دعوت ہمارے یوتھ، ہمارے نوجوانوں میں خراج کر رہی، دے آر آور فیوچر، ہمارا نوجوان ہمارا فیوچر ہے. اور نوجوان میں ظاہر بات ہے کہ مصلحت بینی نہیں ہوتی، وہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے پھر اس کے لیے خرچ بادہ باز کرنے کو تیار ہو جاتا. مڈل ایج میں آدمی آ کر ایک تو یہ کہ جسم کے قوا جو ہے اس کے ڈھیلے پڑ گئے، وہ ہمت وہ عزیمت نہیں رہتی. پھر فیملی بچے، بچوں کے بچے، ان کے پرابلمز، یہ نوجوان ان چیزوں سے خالی ہوتا. اسے جو بات صحیح سمجھ میں آ جائے وہ اس کے لیے کھڑا ہو جائے، اس میں اس کو جو ہے مصلحت بینی اس کا راستہ نہیں روکے گی. لہذا اگر یہ ان دو طبقات میں دامت سراج کرنے لگے تو پھر فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز ہوتا ہے. انہیں مارو، ان نوجوانوں کو گھروں میں بند کر دو، انہیں فاقے دو، اور جو وہ ڈاؤن ٹراڈن طبقات ہیں انہیں پیٹو، پرسیکیوٹ کرو، ٹارچر کرو، تاکہ ان کا نشہ حرن ہو جائے، ان کو دن میں تارے نظر آنے لگی. یہ ہے فزیکل پرسیکیوشن. لیکن ایک سٹیج جس کا میں تذکرہ اس وقت کر رہا ہوں وہ یہ ہے ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. بھائی، یہ بھائی کا معاملہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک حکمت ہے، کس وجہ سے ہے یہ. دیکھیے انقلابی شروع میں ہمیشہ آپ کو معلوم ہے تھوڑے ہوتے ہیں لوگ. ایک نظام اسٹیبلشڈ ہے، اس کے محافظ ہے. آج کل کا نظام ہے تو حکومت ہے، فوجیں ہے، ایئر فورس ہے، پولیس ہے، پیراملٹری فورسز ہے، کیا کچھ ہے. ہیلی کاپٹروں سے بھی بارش ہو جائے گی، گولیوں کی اور میزائلز کی، یہ سب کچھ ہو سکتا. لہذا شروع میں جبکہ معدود چند لوگ ہیں، اگر یہ وائلنٹ ہو جائیں، اگر یہ جواب دینا شروع کر دیں تو گویا کہ اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا اس وقت کے نظام کو کہ انہیں بالکل کرش کر دے، ختم کر دے. لیکن جب یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، مار کھا رہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، تو ایک بات رہتی ہے کہ اس کے نتیجے میں انہیں بھی ایک حد سے آگے وہ نہیں بڑھتے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ ان کے خلاف کوئی بالفعل کوئی فزیکل اقدام نہیں کیا جا رہا ہے، لہذا ایک حد سے آگے وہ بھی نہیں جاتے. اس کو میں کہتا ہوں ٹو بائی ٹائم. یہ بائنگ آف دی ٹائم ہے. ریولوشنری موومنٹ ہیز ٹو بائی ٹائم. اسے وقت چاہیے. اگر ابھی وہ فوراً جو ہے تصادم کو موڑ لے گی تو کرش کر دی جائے گی. They will be eliminated in no time, exterminated in no time. تو وقت لگے گا ہی نہیں. ابھی تو انہیں وقت چاہیے تاکہ اپنا بیس براڈ کر لے، اپنی دعوت زیادہ پھیلا سکے، اپنے زیادہ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا سکے، اپنی آرگنائزیشن کو مضبوط کر لے.
ڈسپلن کی عادت بھی پڑ جائے, ٹریننگ بھی ہو جائے, اس کے لیے دے ہیو ٹو بائی ٹائم. اینڈ فار دیٹ بائنگ آف ٹائم they have to take this passive resistance till such time that they feel that we are now strong enough to retaliate. جب تک کہ یہ احساس نہیں ہوگا کہ اب ہم مضبوط ہیں, ہم مقابلہ کر سکتے ہیں میدان میں آ کر کھلم کھلا, اس وقت تک پیسو ریزسٹنس چلے گی. ٹو بائی ٹائم, تاکہ اس غالب اور اسٹیبلش سسٹم کو بالکل ایسٹرمینیٹ کرنے اور بالکل اینیہیلیٹ کرنے اور بالکل ختم کرنے کے لیے اخلاقی جواز نہ مل سکے. اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے. اس پیسو ریزسٹنس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے, جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہر معاشرے میں ایک ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی. ایک ہوتے ایکٹیو لوگ, نمایاں لوگ ہیں, چودھری لوگ ہیں, ایلیٹ جنہیں آپ کہتے ہیں, بیوروکریسی ہے, آرمی ہے, یہ ہے, وہ ہے. ایک ہے پولیٹیکل فگرز ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہے. ایک ہے سائلنٹ میجورٹی. سائلنٹ میجورٹی عام طور پر اس پہ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑے ہو کر اور ڈٹ جائے مقابلے میں کہ یہ غلط کام ہے, اسے ہم نے ختم کرنا ہے. They keep lying low. لیکن یہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے, اندھی اور بہری تو نہیں ہوتی. وہ دیکھ رہی ہوتی ہے معاشرے میں کہ اس وقت ایک کشاکش برپا ہے ہمارے معاشرے میں. کچھ لوگ ہیں جنہیں ستایا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, یہ پرسیکیوشن ان کی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے کوئی چوری نہیں کی, کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا, بس صرف یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام غلط ہے, اس نظام کو درست ہونا چاہیے, بس. اور کوئی کا اخلاقی جرم نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سائلنٹ میجورٹی کی اندر ہی اندر ہمدردیاں ریولوشنریز کے ساتھ ہو جاتی, جن کو وہ دیکھتے پٹتے ہوئے, مار کھاتے ہوئے, جیلوں میں جاتے ہوئے. ایک فطرت ہے انسان کی, انسانی فطرت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک ہمدردی, ایک معاملہ جو ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. ریولوشنریز کے ساتھ چاہے کم لوگ آئے ہوں ان کے ساتھ, ایک تو وہ ہے جو آ گئے, جنہوں نے جوائن کر لیا, ریولوشنری پارٹی میں شامل ہو گئے, وہ تو ایکٹیوسٹ ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں. لیکن ان کے علاوہ ان کے گرد ایک بہت بڑا حلقہ ایسے لوگوں کا ہوگا جنہیں ان سے ہمدردی ہے, اگرچہ ان میں اتنی جرت نہیں ہے. they can't take the courage to stand up and say this is wrong, نہیں, لیکن ان کے اندر بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ مظلوم ہیں, ان پر ظلم ہو رہا ہے, ان پر زیادتی ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے اندر ہی اندر ان کی ہمدردیاں ان ریولوشنری ورکرز کے ساتھ ہو جاتی. یہ ہے چوتھا سٹیپ گنتی میں. لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, یہ سٹیپ شروع ہو جاتا ہے پہلے دن سے. جیسے ہی کوئی شخص جس نے کھڑے ہو کر کہا یہ نظام غلط ہے, تو جوابی تیر آئے گا تمہارا دماغ خراب ہے. سیدھی سیدھی بات, لامحالہ. لہذا یہ چار سٹیپ جو ہے یہ سائیڈ بائی سائیڈ ہیں, ساتھ چلتے ہیں. سمجھانے کے لیے میں نے انہیں چار میں تقسیم کیا. نمبر ایک, کوئی انقلابی نظریہ, فکر, فلسفہ اور اس کی اشاعت. نمبر دو, جو لوگ شعوری طور پر اس نظریے اس فکر کو اختیار کرے ان کو منظم کرنا. نمبر تین, ان کی آنے والے دور کے مراحل کے اعتبارات سے تربیت کرنا ہو. نمبر چار, جب تک طاقت اتنی نہ ہو کہ یہ محسوس کرے, جو بھی ظاہر بات ہے پارٹی لیڈرشپ ہوگی وہی طے کرے گی کہ ہم اب اس قابل ہے کہ ہم ایک اوپن کنفرنٹیشن جو ہے وہ رسک کر سکتے ہیں, اس وقت تک پیسو ریزسٹنس ہو. ٹیک آل پرسیکیوشن ویدر وربل اور فزیکل وداؤٹ اینی ریٹیلیشن. اب اس چار کے بعد جو پانچواں مرحلہ ہے یہ ہے اصل میں بہت ڈیسائسو, چینجنگ فرام دی پیسو ٹو دی ایکٹیو ریزسٹنس. یہ اس اعتبار سے ڈیسائسو ہے, کریٹیکل ہے
اگر یہ پری میچور آپ نے کر لیا، مد مقابل کی قوت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا، اپنی طاقت کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈساسٹر۔ اور اگر اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، اگر پراپر ٹائم پر آپ نے اقدام نہ کیا تو پھر وہ ریولوشنری موومنٹ جو ہے خود اندر سے کمزور پڑنی شروع ہو جاتی، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو مسڈ دی بس۔ چانسز کم یور وے، لیکن یہ آپ کا کام ہے کہ چانس کو سمجھ لیں کہ ہاں یہ وقت ہے، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک۔ اگر آپ نے اس کو مس کر دیا دین یو ہیو مسڈ دی بس۔ یہ دونوں طرف کا معاملہ، یہ ایک طرف کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے پری میچورلی کیا ہے تب بھی تباہی ہے، اگر آپ نے موقع آ گیا ہے اور اسے گوا دیا ہے تب بھی اس کے نقصانات ہیں۔ لہذا موسٹ کریٹیکل ڈیسیژن یہی ہے، when to switch over from the passive resistance to the active resistance۔ اچھا، اب ایکٹیو ریزسٹنس کی شکل کیا ہوگی؟ ایکٹیو ریزسٹنس اس سسٹم کو چھیڑا جائے گا، وہ کسی بھی اعتبار سے آپ اس کے کسی بھی ایسپیکٹ کو چھیڑیں گے اگر تو وہ ریٹیلیٹ کرے گا ایز اے ہول۔ سسٹم از اے آرگینک ہول، نظام جو ہے وہ ایک وحدت ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ کیونکہ مجھے مثال دینی پڑ رہی ہے تو مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر جب گاندھی نے طے کیا کہ اب ہمیں برطانوی استعمار کے خلاف ٹکر لینی، تو کیا طے کیا؟ ہم جا رہے ہیں سمندر میں، پرماتما نے نمک پیدا کیا ہوا ہے، یہ سمندر پرماتما کا ہے، نمک پرماتما کا ہے، ہم وہاں سے سمندر کے پانی سے نمک بنانے جا رہے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا نا، لیکن یہ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یو ہیو چیلنج دی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پالیسی آف دی برٹش گورنمنٹ۔ ایکسائز ڈیوٹی ہے، نمک آپ نہیں بنا سکتے، وہ تو لائسنس ہولڈرز بنائیں گے جو کہ فیس دیتے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ جو ہے خود جا کر نمک بنانا شروع کر دیں، پرماتما کا پانی ہے، پرماتما کا سمندر ہے، پرماتما کا نمک ہے، ہم پرماتما کے ہیں، ہم بنات نہیں۔ لہذا لاٹھی چارج ہوئے، پیٹا گیا، بڑے بڑے لیڈر سر پھٹے ان کے، سب کچھ ہوا، وہ تو ہوگا۔ then the system is bound to retaliate، وہ پوری سختی کے ساتھ پھر وہ اپنا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے واقعتاً پوری تیاری کے بعد یہ قدم اٹھایا تھا، یا یہ کہ آپ کی تیاری ادھوری تھی اور آپ اتنا بڑا پنگا لے بیٹھے۔ اس کا نتیجہ تو میں بیان کر چکا ہوں۔ اگر پری میچورلی کیا تھا، ابھی تیار نہیں تھے، یو ور ناٹ رائپ انف، یو ور ناٹ پریپیئرڈ، تو یہ تو اس مرحلے کے شروع ہونے کے بعد کوئی مڈل روڈ نہیں ہے، یا تخت یا تختہ، یا تو کامیابی ہوگی اور یا پھر ناکامی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تختہ جو ہے وہ تو پھانسی کے لیے کہتے ہیں، یا پھر خاتمہ ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہے پانچواں ایکٹیو ریزسٹنس، اس کے نتیجے میں ایک آرمڈ کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایک یونیلیٹرل وار بھی ہو سکتی ہے۔ سکس سٹیپ جو ہے، کیونکہ ہمیں بعد میں سمجھنا ہے سیرت النبی کو، سیرت النبی میں وہ سکس سٹیپ جو ہے وہ آرمڈ کانفلکٹ ہے، ٹو سائیڈڈ وار۔ غزوہ بدر سے شروع ہوا اور فتح مکہ اور فتح حنین پر یوں سمجھیے کہ وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گیا۔ اٹ واز اے ٹو سائیڈڈ وار، اللہ کی راہ میں جنگ جس میں قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں تو قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 قریش کے مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے دو طرفہ جنگ، یہ بھی ہو سکتی ہے۔
اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرفہ جنگ ہو، ایک طرفہ جنگ جس کا نقشہ آج کی دنیا میں ہمارے سامنے ایران میں آیا ہے۔ ایران کے انقلاب کو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے کبھی بھی انکوالیفائڈ اسلامی انقلاب نہیں کہا، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرفہ جنگ ہو، ایک طرفہ جنگ جس کا نقشہ آج کی دنیا میں ہمارے سامنے ایران میں آیا ہے۔ ایران کے انقلاب کو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے کبھی بھی انکوالیفائڈ اسلامی انقلاب نہیں کہا، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ شیعہ اسلامی انقلاب ہے، اور دوسرا یہ کہ میں اسے ٹرو ریولوشن نہیں سمجھتا، اس میں کمی رہی ہے، وہ کیا ہے وہ میں بعد میں پھر ڈسکس کروں گا، لیکن اس معنی میں انقلاب ضرور ہے، یہ بادشاہت کا خاتمہ کر دیا، بادشاہ کو بھاگنے پر مجبور کر کے علماء کی حکومت قائم ہو گئی، سیاسی تبدیلی آ گئی بہت بڑی، اور وہ کس شکل میں آئی ہے؟ یک طرفہ جنگ، عوام سڑکوں پر آ گئے، سسٹم کو بلاک کر دیا، ان پر فائرنگ ہوئی، انہوں نے جانے دی، خود نہیں مارا، دو طرفہ جنگ نہیں کی۔ دو طرفہ جنگ آج کی دنیا میں فیزیبل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا مقابلہ جو ہے وہ تو حکومت پر براجمان ہے، اور حکومت کے ڈسپوزل پر ہے فوج بھی، ایئر فورس بھی، پولیس بھی، پیراملٹری فورسز بھی، ہر چیز۔ دو طرفہ جنگ کریں گے تو پھر وہی ہوگا جو الجزائر میں ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ پر ہو رہا ہے، جو غلطی ہے آج کے دور کے حساب سے، اگرچہ سیرت محمدی میں وہی جو دو طرفہ جنگ ہے جو ابھی ملے گی جب آپ اس کا تفصیل سے مطالعہ کریں، لیکن یہ کہ اس کا ایک آلٹرنیٹ ہونے کے اعتبار سے یک طرفہ جنگ، سسٹم کو بلاک کرنے کے لیے میدان میں آ جائیں، پکیٹنگ، گراؤ، جلاؤ نہیں، ڈونٹ برن اینی پراپرٹی اینی تھنگ، گھیراؤ کر لو، اس سسٹم کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ چھوٹی سی دو مثالیں ہماری اپنی تاریخ سے، ضیاء الحق صاحب نے زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیا، 50,000 شیعہ جا کر گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے سیکرٹیریٹ کا اسلام آباد، ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ اس حکومت کو، ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں، دھرنا دے کے بیٹھ گئے، مارو ہمیں، گولیاں چلاؤ ہم پر۔ ضیاء الحق سمجھدار آدمی تھا، اسے معلوم تھا اگر شیعوں پر گولیاں چلائے تو فوج میں بھی شیعہ ہیں، پولیس میں شیعہ ہیں، بیوروکریسی میں شیعہ ہیں، کیا رد عمل ہوگا؟ لہذا اس نے اپنی مونچھ نیچے کر لی، ناک رگڑ دی زمین میں، اور انہیں زکوٰۃ سے ایگزمپٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک زمانے میں روزنامہ جنگ جو ہے اس کے خلاف ہو گئے تھے ایم کیو ایم والے، اس لیے کہ وہ ان کے خیال میں ان کی خبریں صحیح طور پر نہیں دے رہا تھا، گھیراؤ کر لیا، 3 دن تک دفتر سے جنگ نکلنے نہیں دیا، چوتھے دن انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد الطاف صاحب کو چھینک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے کے اوپر لکھی ہوتی تھی کہ آج الطاف صاحب کو چھینک آئی، کیوں؟ اس لیے کہ جو انہوں نے گھیراؤ کر کے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، چند دن اخبار نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے صورتحال، یک طرفہ جنگ، مار کھانے کو تیار رہے، جانے دینے کو تیار رہے، جانے دیے بغیر تو انقلاب نہیں آتا، قتل نہیں آ سکتا، ناممکن ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب بھی کئی 100 صحابہ کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آیا ہے، لیکن یہ ہے 7واں سٹیپ، چھٹا سٹیپ جس کو میں نے 2 شکلوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ہے کھلی جنگ، دو طرفہ جنگ، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اور ایک ہے یک طرفہ جنگ، یعنی سول ڈس اوبیڈینس، اور اس کی آخری شکل ہوگی ان آرمڈ ریوولٹ۔ ایک بغاوت ہوتی ہے مسلح بغاوت، ایک ہے ان آرمڈ ریوولٹ، غیر مسلح بغاوت، گھیراؤ، پکیٹنگ، سڑکوں پر آ جانا، سسٹم کو بلاک کر دینا، اس میں گولیاں چلے جانے دے۔ یہ 6 سٹیپس ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر واقعتاً صحیح طریقے سے بات چلی ہے، پہلے سٹیپ پر کنسولیڈیٹ کر کے آگے چلے ہیں، اصل میں تو سٹیپ 2 ہی ہو گئے اب،
پہلا سٹیپ کیا تھا؟ نمبر 4 چیزیں جو تھی پہلی، وہ ایک ہی سٹیپ ہے، ایک ہی سائملٹینیس ہے. کسی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت، جو اس کو ذہنی طور پر، شعوری طور پر قبول کرے، انہیں منظم کرنا، آئندہ کے مراحل کے لیے تربیت دینا. جب تک طاقت کافی نہیں ہے، پیسو ریزسٹنس، ہر تشدد کے جواب میں صبر کرنا. دوسری سٹیج، جب محسوس ہو کہ اب طاقت ہے، حالات ہمارے سازگار ہیں، we can risk an all out confrontation with the system، اب یہ رسک لے سکتے ہیں، تو میدان میں آ کر چھیڑنا اس کو، اس سسٹم کو کسی طرح سے بھی چھیڑیں گے، وہ سسٹم ایز اے ہول پورے طور پر ریٹیلیٹ کرے گا اپنی پوری طاقت کے ساتھ. اب اگر اس وقت تک آپ پوری طرح تیار ہو چکے ہیں، تو چاہے وہ دو طرفہ مسلح جنگ ہو اور چاہے وہ یک طرفہ ان آرمڈ ریوولٹ ہو، آپ کامیاب ہو جائے. اس کے بعد جو 7واں سٹیج ہے، وہ ہے ایکسپورٹنگ آف دی ریولوشن. جی میں نے شروع میں بھی آپ سے کہا تھا کہ کوئی انقلاب، if it's a true revolution، اسی وجہ سے میں ایران کے انقلاب کو ٹرو ریولوشن نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. جیسے آپ دیکھ لیتے ہیں لٹمس، نیلا لال جو ہے، اس سے کہ یہ ایسیڈک ہے یا الکلائن ہے لکوڈ جو ہے آپ کو پاس. تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ جغرافیائی اور قومی اور سیاسی حدود سے باہر نکلے. اگر نہیں نکلتا تو پھر وہ ٹرو ریولوشن نہیں ہے. فرانس کا انقلاب آیا تھا، پوری دنیا میں پھیل گیا. بولشوک ریولوشن رشیا میں آیا، کہاں لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا، چائنا میں پہنچ گیا. ہندوستان میں کیرالہ، بنگال، ابھی تک کمیونسٹ پارٹیوں کی حکومت چل رہی ہے. تو ٹرو ریولوشن تو کبھی بھی نیشنل باؤنڈریز، جیوگرافیکل باؤنڈریز، ان کے اندر محدود نہیں رہتا. اور سب سے بڑی مثال انقلاب محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام. آپ کو معلوم ہے جزیرہ نما عرب میں وہ انقلاب برپا ہوا، پھر کس تیزی کے ساتھ، ایک سیلاب کے مانند، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا وہ سیلاب روکنے والی کوئی طاقت خارج میں موجود نہیں رہی تھی. مشرق میں عراق سے ہو کر ایران اور پھر خراسان تو افغانستان تک، یہاں سارا علاقہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں فتح ہو چکا. مغرب میں شام سے ہو کر اور پھر سینائی پیننسلا سے نکلتے ہوئے پھر مصر ہے اور پھر لیبیا ہے، الجزائر ہے، اور یہ سب ہوتے ہوتے اٹلانٹک تک، فرام آکسس ٹو اٹلانٹک، دریائے جیہوں سے لے کر اور بحر اوقیانوس تک، ود ان 24 years. جسٹ امیجن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم took 23 years or at least 20 years in bringing about the revolution in Arabian Peninsula. اس لیے کہ حضور کی حیات طیبہ کے آخری 2 سال جو ہے وہ اصل میں ایکسپورٹنگ آف ریولوشن کے. غزوہ موتا، غزوہ تبوک، یہ تو عرب سے باہر کی جنگیں ہیں. یہ پروسیس 7th stage آف دیٹ پروسیس. اندرون ملک انقلاب کی تکمیل جو ہے وہ سن 9 میں ہو چکی ہے. گویا کہ 20 برس 21 برس اس میں حضور نے انقلاب برپا کیا جزیرہ نما عرب میں. پھر وہ جو پھیلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ 24 برس کے اندر کتنا بڑا علاقہ دنیا کا. شمال کی طرف جو کالم گیا تھا وہ پہنچ گیا کوہ کاف تک. کوکیشین ماؤنٹینز کا سلسلہ تھا جس نے روکا ہے. یہ مشرق میں بھی نہ کوئی پہاڑی سلسلہ تھا جو روکتا اور نہ مغرب میں تھا. مغرب میں تو اوقیانوس تک پہنچ گئے. یہ ہے 7th step آف دی ریولوشن. اینڈ دس از کریٹیکل ان دی سینس کہ لٹمس ٹیسٹ کسی ریولوشن کے واقعتاً ٹرو ریولوشن ہونے کا یہی ہے کہ وہ اپنی جغرافیائی یا قومی یا سیاسی حدود سے باہر نکلے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے وہ نقشہ رکھ دیا ہے. ان میں نے آخر میں ذکر کیا ہے سیرت النبی کا، بعض حوالوں سے ناگزیر تھے، ورنہ میں دامن بچاتا ہوا چلا ہوں بالکل کہ کوئی دینی اصطلاح نہ آئے. اس دینی اصطلاحات کے مفہوم ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت محدود ہو چکے ہیں، ان سے ذرا ہٹ کر میں نے بات کی ہے. اب ہمیں
اس میں سے ایک ایک کے حوالے سے بات کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اب اگلی نشست میں ہم جو ہے یہ جو میں نے خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب اس میں رنگ بھرنا ہے صرف سیرت سے اور اسلامی اصطلاحات کے حوالے سے، تاکہ اب ہم اس کو قرآن اور حدیث اور سنت اور سیرت کے حوالے سے سمجھ لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔